مختصر سی تاریخ اس سلسلے میں بیان کر دی جائے تو بہت مناسب ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح سے مسلمانوں کا تعلق اس سے ہے اور کس طرح مذہبی میراث ہے مسلمانوں کی۔ وہ یہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت سے یہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پھیلاؤ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے کی تاریخ کو ابھی میں چھوڑتا ہوں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ قبل مسیح اور بعد المسیح کی بھی تاریخ کو کبھی بیان کروں گا، لیکن ہماری جو تاریخ ہے اس تاریخ کو بیان کرنا ہمیں مقصود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی اس پر چڑھائی کی کوشش کی گئی اور اس کی بازیابی کی کوشش کی گئی، لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو صحابی جو جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی قیادت اور سیادت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر بیت المقدس کی طرف بھیجا اور کہا کہ اس کو فتح کر کے آنا۔ چنانچہ یہ لوگ گئے اور تقریباً تین چار ہفتے تک ان کا محاصرہ کیا، 17-18 دن کا تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے محاصرہ کیا، لیکن عیسائیوں نے یہ کہا کہ میں اس وقت تک بیت المقدس کی چابی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا جب تک کہ تمہارا امیر ہمارے پاس نہ آ جائے۔ چنانچہ وہ دونوں لوٹے اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری صورتحال کہی اور آگاہ کیا اور بتایا کہ یہ صورتحال اور یہ سچویشن ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو ساتھ لیا اور چل پڑے، اور ایک اونٹ ہے اور سواری کر رہے ہیں منزل بمنزل، کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی آقا سوار ہوتا ہے، کبھی آقا سوار ہوتا ہے، کبھی غلام سوار ہوتا ہے۔ چنانچہ جب بیت المقدس پہنچ رہے ہیں تو اس وقت غلام کے سوار ہونے کی باری تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدل چلنے کی باری تھی۔ غلام نے کہا بھی کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ امیر المسلمین ہیں، آپ سوار ہو جائیں، میں اپنی باری آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ آقا یہ غلام کتنا بدتمیز ہے کہ آقا پیدل چل رہا ہے اور غلام سواری پر سوار ہے۔ تو کہا نہیں، حضرت عمر ناانصافی نہیں کر سکتا ہے، عمر کبھی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جس کی باری ہے وہ اپنی باری پر متعین رہے گا، وہ اسی کو کرے گا، یعنی جہاں میری پیدل چلنے کی باری ہے میں پیدل چلوں گا، تمہارے سوار ہونے کی باری ہے تم سوار ہی چلو۔ جب انہوں نے دیکھا پادریوں نے، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ بیت المقدس کا فتح کرنے والا جب آئے گا تو اس طرح ان کی حالت ہوگی، چنانچہ قرآن نے بھی گواہی دی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان کی مثال ہے تورات کے اندر بھی ہے اور انجیل کے اندر بھی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اسی وقت انہوں نے چابی سپرد کر دی۔ لیکن آپ کو ایک بات یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں کہ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں بالکل ایک طرح کی کٹر کی دشمنی تھی اس وقت تک، بلکہ بعد تک دشمنی رہی ہے، بہت بعد تک۔ یہ تو جب امریکہ کا وجود ہوا، برطانیہ جب آیا، اس سے پہلے برطانیہ کی حکومت جب قائم ہوئی ہے تب جا کر کچھ نرمی ہوئی ہے اور یہودیوں نے ان کو اپنے پارٹ میں لیا ہے، لیکن اس وقت کٹر کی دشمنی تھی اندرونی، اور عیسائی کبھی نہیں یہ چاہتے تھے کہ یہودی یہاں آباد ہو۔ چنانچہ جب معاہدہ ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ کہا، اس میں کہا کہ آپ یہ اس میں لکھیں کہ کبھی بھی یہودیوں کو اس میں داخل نہیں ہونے دیں گے، یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے۔
تو یہ بات تو مان لی گئی کہ ٹھیک ہے بھائی یہودی یہاں آباد نہیں ہوں گے، لیکن یہ بات حضرت عمر نے نہیں مانی کہ یہاں یہودیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ نہیں یار، ان کے بھی مذہبی مقامات ہیں، یہاں وہ آئیں گے، زیارت کریں گے اور زیارت کر کے جائیں گے۔ چنانچہ صرف اتنی بات تھی کہ یہودی دنیا کے کسی بھی خطے سے آ کر یہاں کی زیارت کر سکتا ہے، یہاں رہ نہیں سکتا۔ چنانچہ اس وقت سے 1099 تک، یعنی سن 17 ہجری میں فتح ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد 1099 تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے۔ 1099 میں کیا ہوا ہے کہ سلجوقیوں اور فاطمیوں کے درمیان اختلاف ہوا، رسہ کشی جاری ہوئی مسلمانوں کے آپس میں ہی، چونکہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اس کے بعد اور جتنے بھی خلیفہ آتے رہے انہوں نے خدمت کی، بہت خدمت کی، جم کر کے خدمت کی۔ آج جو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ یہ ہے جو سنہری گنبد ہے، سنہرے رنگ کا ہے نا، جو سمجھتے ہیں کہ وہ گنبد کیا کہتے ہیں مسجد اقصیٰ، وہ نہیں ہے، وہ قبۃ الصخرہ ہے، اور اس سے آگے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ تصویروں میں بھی وہی بات، یعنی کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے لوگوں کو، ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، قبۃ الصخرہ ہے، اور وہ سنہرے رنگ کا ہے۔ اس کو اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے تعمیر کرایا تھا، اور سنہرے رنگ سے اس کو رنگا تھا، اور پانی چڑھایا تھا سونے کا، اسی لیے سنہرے رنگ کا ہے وہ، ورنہ مسجد اقصیٰ تو بالکل سیدھا سادہ ہے، مطلب بالکل سمپل ہے اس کو۔ تو جتنے بھی خلیفہ آتے رہے انہوں نے ان کی خدمت کی، لیکن سلجوقیوں اور فاطمیوں کے اندر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو انگریزوں نے قبضہ کر لیا اس پر، عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر ٹھیک 88-89 سال کے بعد 1187 عیسوی کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی آئے اور 16 مرتبہ جنگ لڑی ہے، 1-2 مرتبہ نہیں، 16 مرتبہ، ہر مرتبہ شکست ہوئی۔ کیوں شکست ہوئی؟ اپنوں کی غداری کی وجہ سے شکست ہوتی رہی، لیکن وہ بھی برد مجاہد تھا۔ آج امت مسلمہ کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی ہے۔ آج فلسطین کی بیوہ اور فلسطین کے یتیم بچے صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے کہ کہیں سے کوئی صلاح الدین اٹھے گا اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائے گا، اور ہم کو یعنی فلسطینیوں کو، یعنی وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی آ کر اسرائیل کے پنجے ظلم و استبداد سے آزاد کرائے گا۔ لیکن 57 اسلامی ممالک کے حکمراں چوڑیاں پہن کر اپنے ہاتھوں میں اپنے دلوں میں گھسے ہوئے ہیں، اور ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی کہ ان بیواؤں کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی ہیں، ان یتیم بچوں کی آہیں اور کراہیں انہیں بالکل خواب غفلت سے بیدار نہیں کر پا رہی ہیں، اور خواب غفلت اور خواب خرگوش میں سوئے ہوئے حکمراں انہیں اپنا تعیش پسند ہے، اور انہیں اپنے انہیں آرام کی زندگی پسند ہے۔ انہیں کچھ یہ لینا دینا نہیں کہ مسجد اقصیٰ کا کیا ہو رہا ہے، انہیں یہ کچھ لینا دینا نہیں کہ فلسطین کی بیواؤں کا کیا ہو رہا ہے، اور فلسطین کی یتیم بچیوں کا کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے یتیم بچوں کا کیا ہو رہا ہے۔ انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ انہیں اگر لینا دینا ہے تو انہیں یہ لینا دینا ہے کہ ہماری زندگی کس طرح آرام سے گزرے، اور ہمارا آقا جو اسرائیل ہے، ہمارا آقا جو امریکہ ہے، وہ کس طرح سے خوش رہے۔ چنانچہ میں آگے وہ بتانے جا رہا ہوں کہ عرب نے کس طرح سے غداری کی ہے، اور خاص طور سے سعودی عرب کا آج کا جو بادشاہ بنا بیٹھا ہے اور اس کا جو بیٹا ہے ابن سلمان، اس نے کس طرح غداری کی ہے، اور کس طرح سے اسرائیل سے مل کر کس طرح انہوں نے ویڈیو کالنگ کی ہے، اور کس طرح
صرف رسمی مذمتی کلمات پر انہوں نے اکتفا کیا ہے، اس سے بہتر تو ہماری سرکار حکومت ہند ہے کہ اس سے بڑھ چڑھ کر کیا کہتے ہیں مذمتی کلمات کہے ہیں۔ وہ مسلمان بادشاہ کیا بادشاہ ہے، وہ ایک کافر ہے جو مسلمانوں کی دشمنی میں غرق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو یہاں کے وزیر خارجہ نے جو فلسطین کی حمایت میں جو کلمات کہے ہیں اور اسرائیل کے خلاف جو بات کہی ہے، وہ سعودی عرب کا بادشاہ بھی نہیں کہا ہے، اس کا وزیر خارجہ بھی نہیں کہا۔ تو صلاح الدین ایوبی کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد اس بیت المقدس کو آزاد کرایا، اور 1187 کا یہ واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد سے مسلمانوں کے قبضے میں رہا، سلطنت عثمانیہ بہت دنوں تک قائم رہی۔ پھر جو پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے 1914 سے لے کر 1918 تک، اس وقت میں کیا ہوا، برطانیہ برسر اقتدار تھی اور برطانیہ کی حکومت ایک بہت بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، چنانچہ اس نے ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا کیا 1947 میں، اور ٹھیک ایک سال کے بعد اس نے 1948 کے اندر فلسطین اور اسرائیل کی تقسیم کر دی۔ یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے، جس طرح ہمارے ہندوستان کی آزادی کا واقعہ ہے، بالکل بیائنی کمی بیشی کے ساتھ فلسطین کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہے۔ جب یہاں یہ قابض ہو گیا، چونکہ سلطنت عثمانیہ کا وجود خطرے میں تھا، اور 1923 کے اندر اس کو ختم کر دیا گیا، اور 1924 میں اس کے وجود ہی کو کالعدم قرار دے دیا گیا، ختم ہی، اور اقوام متحدہ کا وجود اس کا قیام عمل میں آیا۔ تو اس کے بعد برطانیہ نے مسلمانوں سے خوب بدلہ لیا اور انتقام لیا، کہ انتقام کی بھٹی جل رہی تھی، آگ جل رہی تھی اس کے سینوں میں، چنانچہ اس نے انتقام کی پوری کوشش کی اور انتقام لینا چاہا اور انتقام جی بھر کر لیا۔ یہاں جب قابض ہو گیا تھا اور یہاں جب ان کو بھاگنے پر مجبور کیا، تو یہاں بھی ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر دیا، تاکہ بار بار میں یہاں آتا رہوں۔ یہاں نہ ہندوستان کا فائدہ تھا نہ پاکستان کا فائدہ تھا اگر تقسیم میں تو صرف برطانیہ کا فائدہ تھا، اور آج بھی اسی کا فائدہ ہے۔ آج تو حکومت بدل گئی، امریکہ اس کی ایک بڑی طاقت بن گئی ہے، تو امریکہ کا فائدہ ہے۔ اسی طرح جب وہاں وہ قابض ہوا تھا، تو وہاں سے جب بھاگنے پر مجبور ہوا، تو اس نے پہلے عالمی صہیونی تنظیم سے خفیہ سازشیں کی اور گانٹھ کی، اور اس سے یہ کہا کہ سارے یہودیوں کو یہاں بلاؤ اور تمہاری ریاست یہاں بنائیں گے ہم، اور اس کی ہم حمایت کریں گے۔ چنانچہ اس کے ساتھ روس بھی تھا، فرانس بھی تھا، جرمنی بھی تھا، اور جرمنی کا جو ہٹلر تھا وہ یہودیوں کا پکا دشمن تھا۔ اس نے 60 لاکھ یہودیوں کا برسرِ عام قتل عام کیا، لیکن وہ بھی در پردہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی نے ان کے ساتھ غداری کی تھی، اس لیے اس نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا تھا۔ تو جب اس کو کوئی جا پناہ نہیں تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ یہودیوں پر ذلت طاری کر دی گئی ہے۔ جہاں بھی جائے دو ہی صورت ہے، یا تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، حبل من اللہ و حبل من الناس، یا اللہ کی رسی کو یا لوگوں کی رسی کو۔ تو انہوں نے اللہ کی رسی کو تو پکڑا نہیں، تو اس نے لوگوں کی رسی کو پکڑ لیا۔ تو یہ تو مقدر تھی، کوئی جائے پناہ نہیں۔ تو یہودیوں کو اب یہ ہوا کہ وہاں پر جس طرح سے کشمیر کے اندر یہ آرٹیکل تھی نا 73، اس کو جو ختم کیا ہے اس حکومت نے، یہ وہاں بھی یہی بات تھی کہ فلسطین کی سرزمین کوئی خرید نہیں سکتا، وہاں کی زمین کوئی بیچ نہیں سکتا، لیکن ان لوگوں نے منظوری دے دی، اس کو ختم کر دیا برطانیہ کی حکومت نے۔ وہاں کے جو عرب کے رہنے والے تھے انہوں نے بیچنا شروع کیا، اور اسرائیلیوں نے، یعنی اس وقت اسرائیل کا وجود نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کہ یہودیوں نے خریدنا شروع کیا، یا حکومت برطانیہ نے خرید کر یہودیوں کو دینا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا، جب یہودیوں کو خریدنا
خرید کر دینا شروع کیا تو ساری دنیا سے یہودی وہاں آنے لگے، اور جب برطانیہ نے شہ دی تو پھر 1,00,000 یہودی پوری دنیا سے جمع ہو گئے 1948 میں، اور 14 اور 15 مئی کی درمیانی شب میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا گیا، اور اس طرح سے عالم عرب کے قلب میں اور سینے میں ایک خنجر گھونپ دیا گیا، اور پھر اس وقت سے یہ بالکل لڑائی اور اس طرح کی جھڑپیں اور اس طرح کی جارحیت کا سلسلہ تاغنوز جاری ہے، اور یہ لڑائی جاری رہے گی۔ لیکن عالم عرب چونکہ باحمیت ہے، باغیرت ہے، اس وقت وہ کھڑے ہوئے، مصر، شام، لبنان اور اردن، یہ سب کے سب یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فوج کشی کی۔ لیکن چونکہ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، یہ اس کی ناجائز اولاد اسرائیل ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کی جو حرام کی اولاد ہے، اس نے اس کی تحفظ کا لحاظ کیا اور اس کے مفاد کا لحاظ کیا، اور امریکہ بر وقت ہمیشہ، اور آج بھی امریکہ نے غداری کی ہے۔ جون بائیڈن نے کس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور کس طرح کا اعلان کیا ہے اور کس طرح کا اس نے اپنا اظہار خیال کیا ہے آپ کے سامنے۔ امریکہ کا کوئی بھی صدر ہو وہ اسی سے ملا ہوتا ہے، اس کے اندر صرف ایک ہی جنون سوار ہے کہ کسی طرح کی یہ صلیبی جنگ پھر اس کا آغاز ہو جائے۔ باراک اوباما تھا، اس سے پہلے جارج بش تھا، بش نے عالم مستی میں ایک لفظ کہہ دیا تھا، اسرائیل نے اس کو گرا دیا۔ اسرائیل جب پھنستا ہے تو اس کا باپ امریکہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر مصر نے جب حملہ کیا تھا 1973 میں، اور یہ قریب تھا کہ فلسطین کو آزاد کرا لیتا، لیکن امریکہ نے فوراً دخل اندازی کی اور اس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ طاقت یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے پاس طاقت ہے، کوئی طاقت نہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ الکفر ملت واحدہ، یہ لوگ ایک ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں۔ اور کچھ ممالک جو ہیں، اور رونا کس کا رویا جائے، OIC جو ہے 57 اسلامی ممالک کی ایک تنظیم، اس نے صرف مذمتی قرارداد منظور کرنے پر اتفاق کیا۔ یہ تو ہم لوگوں کا کام ہے نا، عوام کا کام ہے، جس کے پاس نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قوت ہے، جو صرف مذمتی کلمات کہہ سکتے ہیں۔ ہم یہاں بھڑک کر کے ایک اپنا سینے کے داغ کو ہم دکھا سکتے ہیں اور اپنی دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں ممبر و محراب سے، یا یہ کہ آپس میں گفتگو کر کے، چونکہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ لیکن ان اسلامی ممالک کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اختیار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ صرف مذمتی قرارداد منظور کرنے پر اتفاق کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ایسے وقت میں اگر کوئی مرد مجاہد ہے تو وہ طیب اردگان ہے، جو ترکی کا صدر ہے، وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہا ہے، لیکن اکیلا کون کیا کر لے گا؟ اگر وہ اکیلا بڑھنے کی کوشش کرے گا تو ادھر سے فرانس ہے، اور ادھر سے جرمنی ہے، اور ادھر سے امریکہ سب سے بڑا، جو اس کا باپ جو اپنے ناجائز حرام اولاد کی پرورش برداشت کر رہا ہے اور اس کا تحفظ کر رہا ہے، وہ اس کو پیس کر بھون دے گا۔ یہ جو ایک اسلامی طاقت ابھر کر سامنے آ رہی ہے، یہ طاقت ابھر کر سامنے آنے سے پہلے اس کے سر کو کچل دیا جائے گا۔ اس لیے وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، لیکن اس کا ساتھ تھوڑا تھوڑا لبنان دے رہا ہے، اردن دے رہا ہے، اور کچھ مجھ پاکستان دے رہا ہے۔ لیکن یہ لوگ ڈرتے ہیں، انہیں سب سے زیادہ اپنا تحفظ عزیز ہے، اپنا مفاد پسند ہے، اس لیے یہ لوگ کبھی آگے بڑھیں گے نہیں۔ اور بہرحال دیکھیے کہ یہ 1973 ہے، 1967 میں ایک پھر جنگ ہوئی ہے، اس کا واقعہ میں سناؤں گا۔ آج جو بیت المقدس ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں، یروشلم جو ہے، یہ ڈیوائٹ ہوا، اور ڈیوائٹ کس طرح سے ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا صورتحال اختیار کر گئی ہے، اور پھر یہ کہ موجودہ صورتحال کیا ہے، اور یہ لڑائی کس چیز کی لڑائی ہے۔ ایسے تو رات میں جنرل اسمبلی میں بیٹھک ہوئی اور سارے ممالک کے وزیر خارجہ نے اس شرکت کی اور اپنا اسٹیٹمنٹ دیا، تو
یہ بات پاس ہوئی کہ جنگ بندی فی الحال جنگ بندی کر دی جائے، جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن اسرائیل عیار ہے، مکار ہے، وہ جنگ بندی کے پس پردہ وہ بہت بڑی سازش رچے گا اور منصوبہ بندی کرے گا۔ اللہ کرے کہ، اور ایک بات ہے کہ حماس کا وجود جو 1987 کے اندر ہوا تھا، حماس کا وجود جس کو لوگ دہشت گرد تنظیم کہتے ہیں، چونکہ ہم لوگ سنتے کس کو ہیں؟ بکاؤ میڈیا کو، جس پر یہودیوں کا قبضہ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی حماس دہشت گرد تنظیم ہے۔ میرے بھائی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا پروپیگنڈا ہے تاکہ مسلمان بھی سمجھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ کوئی بھی اگر اپنا دفاع کرتے ہوئے کسی کو اگر مار رہا ہے، مر جا رہا ہے، ہندوستان میں کوئی موب لنچنگ کرتا ہے اور دفاع میں اگر اس کو مار دے تو کوئی غلط ہے سے، یا اس طرح کے ہمارے علماء کرام جو بیانات کرتے ہیں ان کی باتوں پر یقین رہیں، یقین کریں اور ان بکاؤ میڈیا اور گودی میڈیاؤں پر بھروسہ نہ کریں آپ کہ یہ دہشت گرد تنظیم نہیں ہے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں آگے، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو آئندہ جمعہ یا اس کے بعد کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر سیر حال سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، تمام عالم اسلام کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔